السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ہم جنت کے بارے میں پڑھ رہے تھے۔ آج ہم انشاءاللہ کچھ بات جنت کے درجات کے بارے میں کریں گے، پھر جنت الفردوس کے بارے میں، پھر جنت کی وسعت کے بارے میں، جنت کے باغات اور درختوں کے بارے میں۔ تو انشاءاللہ ہم شروع کرتے ہیں قرآن مجید کی ان آیات سے جو سورۃ قاف میں اللہ تعالیٰ نے جنت کے بارے میں فرمائی۔ وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ غَيْرَ بَعِيدٍ هَذَا مَا تُوعَدُونَ لِكُلِّ أَوَّابٍ حَفِيظٍ من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد۔ اور جنت متقین کے قریب کر دی جائے گی جو کچھ دور نہ ہوگی، یہ ہے جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا تھا، ہر اس شخص کے لیے جو بہت رجوع کرنے والا، خوب حفاظت کرنے والا ہو، جو رحمان سے بن دیکھے ڈر جائے اور رجوع کرنے والا دل لے کر آیا۔ اس میں سلامتی کے ساتھ داخل ہو جاؤ، یہی ہمیشہ رہنے کا دن ہے۔ ان کے لیے جو کچھ وہ چاہیں گے اس میں ہوگا، اور ہمارے پاس مزید بھی ہے۔ تو ہم پڑھ رہے تھے جنت کے درجات کے بارے میں اور ادنا درجے کے جنتی کے بارے میں۔ صحیح ترغیب و ترہیب میں آتا ہے کہ پل صراط سے بچ کر نکلنے والا آخری شخص بچنے کے بعد اللہ کا شکر ادا کرے گا۔ وہ کہے گا کہ اللہ کا شکر ہے جس نے مجھے وہ عطا کیا جو کسی کو عطا نہیں کیا۔ اس نے مجھے جہنم سے نجات دی جبکہ میں نے اسے دیکھ لیا۔ پھر اسے جنت کے دروازے کے پاس واقع نہر کی طرف لے جایا جائے گا، سو وہ غسل کرے گا، پس اس کی طرف اہل جنت کی خوشبو اور ان کے رنگ لوٹ آئیں گے، تو جو کچھ جنت میں ہے وہ اس کو دروازے کی درز سے دیکھے گا، یعنی سوراخ سے دیکھے گا، اور کہے گا اے میرے رب مجھے جنت میں داخل کر دے۔ تو اللہ تعالیٰ اس سے فرمائے گا کیا تو جنت کا سوال کر رہا ہے جبکہ میں نے تجھے جہنم سے نجات دے دی؟ پس وہ کہے گا اے میرے رب میرے اور اس کے درمیان ایسا پردہ بنا دے تاکہ میں اس کی آہٹ نہ سن سکوں۔ پھر وہ جنت میں داخل کر دیا جائے گا۔ اس کو اپنے سامنے اوپر ایک منزل دکھائی دے گی، گویا کہ اب وہ جس میں پہنچ چکا ہے وہ ایک خواب ہے۔ سو وہ کہے گا اے میرے رب مجھے یہ منزل عطا کر دے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے فرمائے گا شاید کہ اگر میں تجھے وہ دے دوں تو تو اس کے علاوہ بھی مانگے۔ پس وہ کہے گا نہیں، مجھے تیری عزت کی قسم میں تجھ سے اس کے علاوہ کچھ اور نہیں مانگوں گا، اور اس سے اچھی اور کون سی منزل ہوگی؟ پھر وہ اسے دے دی جائے گی تو وہ اس میں اتر جائے گا۔ پھر اس کو اپنے سامنے ایک اور منزل دکھائی دے گی، گویا کہ اب وہ جس میں پہنچ چکا ہے وہ ایک خواب ہے۔ وہ کہے گا اے میرے رب مجھے یہ منزل دے دے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے فرمائے گا شاید کہ اگر میں تجھے وہ دے دوں تو تو اس کے علاوہ بھی مانگے گا۔ پس وہ کہے گا نہیں اے میرے رب مجھے تیری عزت کی قسم اس سے اچھی اور کون سی منزل ہوگی؟ چنانچہ وہ اسے دے دی جائے گی، سو وہ اس میں اتر جائے گا اور پھر خاموش ہو جائے گا۔ پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ جس کا ذکر بلند ہے فرمائے گا تجھے کیا ہوا، تو مانگ نہیں رہا؟ تو وہ کہے گا اے میرے رب میں تجھ سے مانگ چکا، یہاں تک کہ میں تجھ سے شرمانے لگا، اور میں نے قسم کھا کر کہا تھا کہ اب اور نہیں مانگوں گا، یہاں تک کہ اب مجھے مانگتے ہوئے تجھ سے شرم آتی ہے۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرمائے گا کیا تو خوش نہیں کہ میں تجھے دنیا کی پیدائش سے لے کر، یعنی جب سے دنیا بنی، اس کے فنا کرنے کے دن تک کی مانند اور 10 گنا زیادہ دے دوں، یعنی جتنی چیزیں اول سے آخر تک دنیا میں بنائی گئیں وہ بھی، اور اس سے 10 گنا اور زیادہ۔ تو وہ کہے گا کہ اللہ کیا تو مجھ سے مذاق کرتا ہے، حالانکہ تو تو رب العزت ہے۔ پس رب تبارک و تعالیٰ اس کی اس بات پر ہنسے گا۔ راوی کہتے ہیں کہ میں نے عبداللہ بن مسعود کو دیکھا کہ جب وہ اس حدیث کے اس مقام پر پہنچے تو ہنس پڑے۔ تو ایک شخص نے ان سے کہا اے ابو عبد الرحمن میں نے آپ کو دیکھا ہے کہ آپ یہ حدیث کئی بار سناتے ہیں اور جب اس مقام پر پہنچتے ہیں تو آپ ہنس دیتے ہیں۔
تو انہوں نے کہا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حدیث کئی بار سناتے ہوئے سنا. وہ جب بھی اس حدیث کے اس مقام پر آتے تو ہنس پڑتے، یہاں تک کہ آپ کے دندان مبارک نظر آتے. کہتے پس رب جس کا ذکر بلند ہے فرمائے گا، نہیں میں مذاق نہیں کر رہا، لیکن میں اس پر قادر ہوں، تو مانگ. وہ کہے گا مجھے لوگوں سے ملا دیجیے. یعنی وہاں بھی ظاہر ہے کہ خوشیاں جو ہیں وہ لوگوں کے ساتھ ہی ہوتی ہیں. انسان کے اندر جو سوشلائزنگ کا ایک ایلیمنٹ ہے، جنت کتنی بھی خوبصورت ہو، کتنی بھی بڑی بڑی نعمتیں ہوں، لیکن اکیلا پن تو پھر اکیلا پن ہے. تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا جا تو لوگوں سے جا مل. چنانچہ وہ چلے گا اور جنت میں دوڑ لگائے گا، یہاں تک کہ جب وہ لوگوں کے قریب ہوگا اس کے لیے موتیوں کا ایک محل بلند کر دیا جائے گا تو وہ سجدے میں گر پڑے گا. پھر اس کو کہا جائے گا تو اپنا سر اٹھا، تجھے کیا ہوا؟ وہ کہے گا میں نے اپنے رب کو دیکھا ہے. کیونکہ اس نے رب کو دیکھا نہیں تو وہ سمجھے گا کہ شاید یہی رب ہے، یا میرے لیے میرے رب نے تجلی اور ظہور فرمایا ہے. پس کہا جائے گا یہ تو تیری منزلوں میں سے ایک منزل ہے. فرمایا پھر وہ ایک شخص سے ملے گا اور اس کے لیے سجدہ کرنے لگے گا، یعنی ایکسائٹمنٹ میں اور حیرانی میں. تو اس کو کہا جائے گا رک جا. تو وہ کہے گا میرا خیال ہے کہ تو فرشتوں میں سے ایک فرشتہ ہے. تو وہ کہے گا میں تیرے خزانچیوں میں سے ایک خزانچی ہوں اور تیرے غلاموں میں سے ایک غلام ہوں. میرے ماتحت 1000 محافظ اور خادم ہیں جن پر میں نگران ہوں، یعنی میں ان سب کا ذمہ دار ہوں. یعنی ظاہر ہے وہ اس کے خزانوں اور ان سب چیزوں کے جو مینجمنٹ کا عملہ ہے وہ سارا ہوگا. فرمایا پھر وہ اس کے آگے آگے چلے گا یہاں تک کہ اس کے لیے محل کھول دیا جائے گا. وہ محل خولدار موتیوں کا ہوگا، اس کی چھتیں، اس کے دروازے، اس کے تالے، اس کی چابیاں خولدار موتی سے بنی ہوں گی. پھر ایک سبز موتی اس کا استقبال کرے گا جس کے اندرونی حصے میں سرخی ہوگی، یعنی باہر سے سبز اور اندر سے سرخ ہوگا. اس میں 70 دروازے ہوں گے، ہر دروازہ اندر سے ایک سبز موتی کی طرف پہنچا دے گا. یعنی جس دروازے سے بھی جائے گا وہاں سے ایک اور موتی آ جائے گا، اور ہر موتی کا اندر کا حصہ ایک اور موتی تک پہنچا دے گا جس کا رنگ اس کے رنگ کے علاوہ ہوگا. یعنی ہر جگہ الگ رنگ کی ہوگی. ہر موتی میں پلنگ ہوں گے، بیویاں ہوں گی، خادمائیں ہوں گی. ان میں سب سے کم درجے والی عورت موٹی موٹی انتہائی خوبصورت آنکھوں والی ہوگی. اس پر 70 جوڑے ہوں گے، اس کی پنڈلی کا گودا اس کے جوڑوں سے باہر نظر آ رہا ہوگا، یعنی اتنی کرسٹل کلیئر اس کی اسکن وغیرہ ہوگی. عورت کا جگر مرد کے لیے آئینہ ہوگا، یعنی شیشے کی طرح ہوگا، اور مرد کا جگر عورت کے لیے آئینہ ہوگا. جب بھی جنتی اس حور عین سے نظر ہٹا کر واپس دوبارہ دیکھے گا تو وہ اس کی نظر میں 70 گنا زیادہ حسین ہو چکی ہوگی. پھر اس سے کہا جائے گا دیکھو تو وہ جھانکے گا. پس اس کو کہا جائے گا تیری بادشاہت کی مسافت 100 سال کے برابر ہے اور تیری نگاہ پوری جنت کو دیکھ لے گی. اس پر عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا اے کعب تم نہیں سن رہے کہ ابن ام اب جو ہیں یعنی ابن مسعود جو حدیث بیان کر رہے ہیں وہ ادنا مرتبے کے جنتی کے بارے میں ہیں، تو اعلیٰ جنتی کا کیا حال ہوگا. انہوں نے کہا امیر المومنین جسے کسی آنکھ نے نہیں دیکھا، کسی کان نے نہیں سنا، بے شک اللہ بلند ذکر والے نے ایک ایسا گھر تیار کیا ہے جس میں اس نے جو چاہا رکھا، بیویاں ہیں، پھل اور میوے اور مشروبات ہیں. پھر اس پر مہر لگا دی. پھر اسے اس کی مخلوق میں سے کسی نے نہیں دیکھا، نہ جبریل نے نہ ان کے علاوہ کسی اور فرشتے نے. پھر کعب نے یہ آیت تلاوت فرمائی فلا تعلم نفس ما اخفی لهم من قرۃ اعین جزاء بما كانوا يعملون. کوئی نفس نہیں جانتا کہ اس کی آنکھوں کی ٹھنڈک اور راحت کے لیے کیا چھپایا گیا ہے، یہ ان کی وہ جزا ہے جو انہوں نے کام کیے. یعنی جنہوں نے عمل کیے اور جو بڑے درجے کے جنتی ہیں ان کی جنتیں تو کسی نے دیکھی تک نہیں، کسی فرشتے تک نے، حتیٰ کہ جبریل علیہ السلام نے بھی نہیں دیکھی. اور اس کے علاوہ اس نے 2 جنتیں بنائی ہیں جنہیں اس نے جتنا چاہا مزین کر دیا ہے، اور اس نے ان دونوں کو اپنی مخلوق میں سے جسے چاہا دکھا دیا. پھر فرمایا کہ جس کا اعمال نامہ علیین میں ہوگا وہ اس گھر میں اترے گا جسے کسی نے کبھی نہیں دیکھا. یہاں تک کہ ایک شخص علیین والوں میں سے ہوگا، وہ نکلے گا اور اپنی بادشاہت میں چلے گا تو کوئی خیمہ جنت کے خیموں میں سے باقی نہ رہے گا مگر اس میں اس کے چہرے کی روشنی داخل ہو جائے گی. یعنی انسان خود اتنا حسین ہوگا کہ اس کے چہرے کی روشنی جو ہے وہ دور دور تک جا رہی ہوگی. پس وہ اس کی خوشبو سے خوش ہوں گے اور وہ کہیں گے اس ہوا اور اس خوشبو پر تعجب ہے، یہ خوشبو تو علیین والوں میں سے کسی شخص کی ہے جو نکل کر اپنی بادشاہت کی سیر کر رہا ہے. انہوں نے فرمایا کہ اے کعب یہ دل تو اپنے سینوں سے نکل گئے، ذرا تھامو ان کو، یعنی اتنا حسن اور اتنا سب کچھ سوچ کر.
تو کعب نے فرمایا جہنم کے لیے قیامت کے دن سانس ہوگا، کوئی مقرب فرشتہ اور نبی مرسل نہ ہوگا مگر وہ اپنے گھٹنوں کے بل گر پڑے گا، یہاں تک کہ ابراہیم خلیل اللہ کہیں گے اے میرے رب نفسی نفسی، یہاں تک کہ اگر تیرے عمل کے ساتھ 70 نبیوں کے عمل کا اضافہ کر دیا جائے تو بھی تجھے یہی گمان ہوگا کہ تیری نجات نہیں ہوگی. یعنی وہ اتنا ہولناک دن ہوگا، اتنا خوف ہر ایک پہ طاری ہوگا کہ انسان کو اس کے عمل بہت تھوڑے نظر آئیں گے. اور حقیقت ہے ہمارے اعمال ہیں بھی بہت کم، جنت تو اس سے بہت زیادہ قیمتی ہے. لیکن جنت کے لیے جو سب سے قیمتی چیز ہے وہ اخلاص ہے، توحید ہے، اللہ کی عبادت ہے، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا ہے. اسی طرح آخری جنتی کی جنت کے بارے میں صحیح مسلم میں آتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ موسیٰ علیہ السلام نے ایک مرتبہ اپنے رب سے پوچھا کہ جنت والوں میں سے سب سے کم درجے کا کون سا آدمی ہوگا؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وہ ایک آدمی ہوگا جو سارے جنتیوں کے جنت میں داخل ہونے کے بعد جنت میں داخل ہوگا. اس آدمی سے کہا جائے گا کہ جاؤ جنت میں داخل ہو جاؤ. وہ آدمی کہے گا میرے رب میں کیسے جاؤں؟ وہاں تو سب لوگوں نے اپنی اپنی منزلوں اور اپنی اپنی جگہوں کو متعین کر لیا، یعنی ہر ایک نے اپنی جگہ آکیوپائی کر لی ہیں. جنت کے تمام محلات پر سب جنتیوں نے قبضہ کر لیا ہے. تو پھر اس آدمی سے اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ کیا تو اس پر راضی ہے کہ تجھے اتنی بادشاہی دی جائے جتنی دنیا کے بادشاہ کے پاس تھی؟ وہ کہے گا اے میرے رب میں راضی ہوں. اللہ تعالیٰ فرمائیں گے جاؤ، ہم نے اتنی بادشاہت تجھے دی اور اتنی ہی 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 اور 5ویں مرتبہ وہ کہے گا میرے رب میں راضی ہو گیا. اللہ تعالیٰ فرمائیں گے تو یہ بھی لے لو اور اس کا 10 گنا اور بھی لے لو، اور جو تیری طبیعت چاہے اور جو تمہاری آنکھوں کو اچھا لگے وہ بھی لے لو. وہ کہے گا رب میں راضی ہو گیا. تو آپ سوچئے کہ اس جنت کے حصول کے لیے کتنی محنت چاہیے، کتنا کام چاہیے، کتنی ایفرٹ چاہیے. اگر اس کی قیمت ادا کرنی پڑے تو ہمارے پاس کون سی قیمت ہے؟ کوئی قیمت ہی نہیں ہے. اور یہی وجہ ہے کہ اہل جہنم کے مقابلے میں اہل جنت بہت تھوڑے ہوں گے، بہت کم ہوں گے. انسانوں کی جو اکثریت ہے وہ جہنم میں جائے گی کیونکہ وہ اپنی خواہشات کے پیچھے، ابلیس کے پیچھے، دنیا کے پیچھے بھاگتے رہے. پھر سب سے بڑے درجے والا جنتی، صحیح مسلم کی روایت میں آتا ہے موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا کہ سب سے بڑے درجے والا جنتی کون سا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وہ تو وہ لوگ ہیں جن کو میں نے خود منتخب کیا ہے. سبحان اللہ، اللہ نے چن لیا ان بندوں کو اور ان کی بزرگی اور عزت کو اپنے ہاتھ سے بند کر دیا اور پھر اس پر مہر بھی لگا دی. تو یہ چیزیں نہ تو کسی آنکھ نے دیکھی ہیں اور نہ کسی کان نے سنی ہے اور نہ ہی کسی انسان کے دل پر ان نعمتوں کا خیال گزرا ہے. اس کا مصداق اللہ تعالیٰ کی کتاب کی یہ آیت ہے فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّا أُخْفِيَ لَهُم مِّن قُرَّةِ أَعْيُنٍ. اس کے بعد جنت الفردوس جو سب سے بلند اور سب سے خوبصورت جنت ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فردوس جنت کا ٹیلا یعنی اونچا مقام ہے، وہ جنت کا اعلیٰ اور افضل اور خوبصورت حصہ ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم اللہ سے سوال کرو تو جنت الفردوس کا سوال کرو کیونکہ وہ جنت کا اعلیٰ اور افضل حصہ ہے. یعنی مانگنے میں کیا مشکل ہے، اللہ تعالیٰ کے لیے دینے میں کچھ مشکل نہیں. تم مانگو اس سے، اور اگر ہم مانگیں گے تو اللہ تعالیٰ شاید کچھ اچھے عمل کی بھی توفیق عطا فرما دے. تو انسان کے ارادے، خیالات اونچے ہونے چاہیے. تھنک ہائی. عبادہ بن صامت سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت میں 100 درجے ہیں، ہر 2 درجوں کے درمیان 100 سال کا فاصلہ ہے. ہر 2 درجوں کے درمیان یعنی ایک درجے سے دوسرے میں 100 سال کا فاصلہ ہے. یعنی 100 سال تک اگر کوئی مسافر چلتا رہے تو جب جا کر وہاں پہنچے، جیسا کہ زمین و آسمان کے درمیان کا فاصلہ ہے. اور فردوس اس کا اعلیٰ ترین درجہ ہے، اس سے 4 نہریں نکلتی ہیں اور اس کے اوپر عرش ہے. جب بھی تم اللہ سے سوال کرو تو اس سے جنت الفردوس کا سوال کرو. اللہ اکبر، کتنی وسعتیں ہوگی، کتنی وسعتیں. آپ سوچئے کہ زمین و آسمان کے درمیان کا فاصلہ، پھر 7 آسمان ہیں ایک کے اوپر ایک طباقہ، پھر اس کے بعد جنتیں ہیں، پھر ان کے 100 درجے ہیں، اور بعض روایات میں قرآن کی جتنی آیتیں ہیں اتنے ہیں، اور پھر وہ بلند ترین جنت الفردوس، اور پھر اس کے اوپر رحمان کا عرش. اتنی ہمارا امیجنیشن تھک جاتا ہے کہ ہم وہاں تک امیجنیشن میں بھی نہیں پہنچ پاتے کہ جتنی بلندی ہے. تو اس کے لیے بلند ایمان اور بلند اخلاق اور اچھے کاموں کی ضرورت ہے.
میں سوچ رہی تھی کہ کتنے چھوٹے چھوٹے اعمال کے ساتھ بھی جنت کو کنیکٹ کیا گیا. جیسے چھوٹی سی بات ہے کہ وضو کے بعد آپ پڑھیں دعائیں وضو کے بعد کی، تو اس کے ساتھ دروازے کھل جاتے ہیں. کل میں بچوں کو وہ سید الاستغفار سکھا رہی تھی، اس میں ہے کہ صبح اگر پڑھیں تو شام تک کوئی فوت ہو جائے تو جنت میں جائے گا. تو کئی اتنے چھوٹے چھوٹے اعمال ہیں، وہ بھی شیطان ہمیں جو ہے وہ بھلوا دیتا ہے، وہ ہم کرنا بھول جاتے ہیں. ہماری نظر میں دنیا کے جو سامنے کام نظر آ رہے ہوتے ہیں وہ زیادہ اہم ہوتے ہیں، اس لیے ہم ان چیزوں سے غافل ہو جاتے ہیں اور ان کے لیے وقت نہیں نکالتے. حالانکہ صرف ارادے کی بات ہے، نیت کی بات ہے اور چاہت کی بات ہے نا. شوق کس چیز کا ہے؟ ہم نے شوق دنیا کی چیزوں کے ساتھ لگا لیا. اور یہ جو 12 سنتیں ہیں ان کو بھی ہم اگر کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں، ارادہ بس کر لیں. باقی چیزوں کے لیے اگر وقت نکل آتا ہے تو کیا انہی کاموں کے لیے وقت نہیں ہے؟ سوچنے کی بات ہے نا. اور پھر طلبگار جنت کے جن کی کوئی وقت نہیں. مچھر کے پر برابر نہیں اللہ کے نزدیک دنیا کی چیزیں. الٹا انسان پہ بوجھ ہے. یعنی جتنی دنیا زیادہ ہوتی ہے اتنے کام بڑھ جاتے ہیں، اتنا بوجھ بڑھتا ہے تو اتنا حساب بڑھ جاتا ہے. کورونا کی وجہ سے اتنی زیادہ احتیاط کی جا رہی ہے، جوتے تک سپرے کر کے اندر لے کے جاتے ہیں کلینکس میں. ایسے لگتا ہے جیسے ہم پتہ نہیں کون سے زون میں جانے لگے ہیں اور کیا ہونے والا ہے. ویئر از یور ماسک، 10 چیزیں پوچھیں گے، پھر 4 دفعہ سینیٹائز کرائیں گے. میں کلینک کی بات کر رہی ہوں، ڈاکٹرز کے ابھی ہو کے آئی تھوڑی دیر پہلے. یقین کریں میرے مائنڈ میں یہی چاہ رہا تھا کہ اگر ہم دنیا میں ایسے ہی سیفٹی کا احتیاط اور محتاط زندگی گزاریں کہ ہمارے جسم پہ ہمارے پیر ایسی جگہ پہ نہ جائیں تو اللہ اکبر ہم کتنے بچ جائیں. لیکن اس وقت ہمیں شیطان ہے سب بہکاتا ہے کہ ہمارے منہ سے غیبت بھی نکل جاتی ہے، سارے کام ہو جاتے. اللہ معاف کر دے. جنت کی وسعت کے بارے میں سورۃ الحدید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض أعدت للذين آمنوا بالله ورسله ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. اپنے رب کی بخشش اور اس جنت کی طرف ایک دوسرے سے آگے بڑھو جس کی چوڑائی آسمان اور زمین کی چوڑائی کی طرح ہے. یعنی یہ آسمان اور زمین اس کے اندر سما جائیں. وہ ان لوگوں کے لیے تیار کی گئی ہے جو اللہ اور اس کے رسولوں پر ایمان لائے. یہ اللہ کا فضل ہے، وہ اسے اس کو دیتا ہے جسے وہ چاہتا ہے، اور اللہ بہت بڑے فضل والا ہے. تو یہ سراسر اللہ سبحانہ تعالیٰ کا فیصلہ ہوگا کہ کس کو جنت میں جانا چاہیے اور کس کو نہیں. اس لیے اللہ تعالیٰ سے اس کا فضل مانگتے رہنا چاہیے کہ اللہم انی اسألک من فضلک فإنہ لا یملکھا الا انت، کہ تیرے فضل کا مالک بس تو ہی ہے، تو تجھ سے ہی میں تیرے فضل کا سوال کرتا ہوں. پھر جنت کے باغات کے بارے میں قرآن مجید میں کچھ ڈسکرپشنز آتی ہیں. سورۃ الرحمن میں آتا ہے وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ذَوَاتَا أَفْنَانٍ. اور جو شخص اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرتا رہا، ڈرے گا تو پھر غلط کام بھی چھوڑ دے گا. اس کے لیے 2 باغ ہوں گے، پس تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے. وہ دونوں باغ لمبی لمبی اور بڑی بڑی شاخوں والے ہوں گے، یعنی اس کے درختوں کی شاخیں بہت دور دور تک پھیلی ہوئی ہوں گی. 2 گہرے سبز باغ ہوں گے. سورۃ الرحمن میں فرمایا وَمِن دُونِهِمَا جَنَّتَانِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ مُدْهَامَّتَانِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. اور ان 2 باغوں کے علاوہ اور 2 باغ ہیں. جو پیچھے بات آئی نا وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، تو ان جنتان کے علاوہ 2 اور جنتیں ہیں. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے. مُدْهَامَّتَانِ، دونوں سیاہی مائل گہرے سبز رنگ کے ہیں. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو تم اپنے رب کی نعمتوں میں سے کس کس کو جھٹلاؤ گے. اصل میں فرق ہوگا اصحاب الیمین
اور مقربین کے درمیان. تو اصحاب الیمین کے درجے اور ہوں گے اور مقربین کے سابقون الاولون کے درجے اور ہوں گے. ان کی جنتیں بھی الگ ہوں گی. 2 چاندی کے اور 2 سونے کے باغ ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت میں 2 باغ چاندی کے ہوں گے جن کے برتن اور دوسری تمام چیزیں چاندی کی ہوں گی، اور 2 سونے کے باغ ہوں گے جن کے برتن اور تمام دوسری چیزیں سونے کی ہوں گی. پھلوں والے باغات ہوں گے. سورۃ نبا میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان للمتقین مفازا حدائق واعنابا. یقیناً پرہیزگار لوگوں کے لیے ایک بڑی کامیابی ہے، باغات ہیں اور انگور ہیں. پھر سورۃ شورى میں جنت کے باغیچوں کے بارے میں فرمایا والذین آمنوا وعملوا الصالحات فی روضات الجنات لهم ما يشاءون عند ربهم ذلك هو الفضل الكبير. اور وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک اعمال کیے وہ جنتوں کے باغوں میں ہوں گے. ان کے لیے جو وہ چاہیں گے ان کے رب کے پاس ہوگا، جو وہ چاہیں گے. یہی بہت بڑا فضل ہے. تو جنت کے ساتھ باغ کا جو تصور ہے وہ لازم و ملزوم ہے. یعنی جنت کو ڈرائی پلیس نہیں ہے، کوئی کنکریٹ کا جنگل نہیں ہے، بلکہ سرسبز باغوں پر مشتمل ہے جس میں پھل بھی ہوں گے اور دیگر تمام نعمتیں بھی ہوں گی. نہریں جاری ہوں گی اور چشمے بہ رہے ہوں گے اور بہترین کمپینینز ہوں گے اور راحتیں ہی راحتیں ہوں گی. میں یہ سوچ رہی تھی کہ یہ جو مصنوعی چیزیں ہیں جس سے انسان خوشی لینے کی کوشش کر رہا ہے بہت ہی ٹیمپریری ہوتی ہے وہ، لیکن جب ہم اللہ کی شان بیان کرتے ہیں اور باہر جب نکلتے ہیں اور اس سبزے کو دیکھتے ہیں اور نیچر کو دیکھ کے جب سمجھتے ہیں تو وہ ایکچولی انسائیڈ آپ کو افیکٹ کرتی ہے اس کی خوشی. اور اب ڈپریشن کا جو حال ہے اور جو گھٹن اور تنہائی کی جو فیلنگز لوگ بہت زیادہ بیان کرنے لگے ہیں کہ رونے لگتے ہیں اچانک، ان کی فیلنگ بہت ڈاؤن ہو رہی ہوتی ہے. لیکن ایک ہی بات کہی جاتی ہے جب تھراپیز پہ جاؤ یا اس کے بارے میں پڑھو کہ آپ باہر جائیں، نیچر میں واک کریں، تھوڑی دیر ادھر سانس لیں، اللہ کی ذکر کریں اور بیٹھ کے سوچیں کہ یہ کس نے بنایا کیا. تو واقعی وہ ایسی آپ کو تسلی دیتا ہے اور ٹھنڈک پہنچتی ہے، اندر تک جاتی ہے. وہ جیسے کہ کوئی پل کام نہیں کرتی ایسی دوائی جو کہ یہ نیچر میں بیٹھ کے سانس لینے سے اور سمجھنے سے جو ملتی ہے. لیکن اس کا مزہ وہی انسان لے سکتا ہے جو اپنے آپ کو مصنوعی چیزوں سے تھوڑا سائڈ پہ کر کے نیچر کی طرف نکلے. پھر جنت کے درخت ہیں، بڑے بڑے درخت ہوں گے اور لمبے سائے ہوں گے. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا تھا، آپ نے فرمایا جنت میں ایک درخت اتنا بڑا ہے کہ سوار اس کے سائے میں 100 سال تک چلے پھر بھی سایہ ختم نہ ہو. اگر تمہارا جی چاہے تو اس آیت کی قرات کر لو، وظل ممدود، اور ایسے سائے میں جو خوب پھیلا ہوا ہے. جنت کے درختوں کے پتے بھی بڑے بڑے ہیں. سورۃ الاعراف 22 میں فرمایا فدلاهما بغرور فلما ذاقا الشجرة بدت لهما سوآتهما وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة وناداهما ربهما ألم أنهكما عن تلكما الشجرة وأقل لكما إن الشيطان لكما عدو مبين. پھر جب دونوں نے اس درخت کو چکھا تو ان کے لیے ان کی شرمگاہیں ظاہر ہو گئیں اور دونوں جنت کے پتوں سے لے کر اپنے آپ پر چپکانے لگے.